تلاوت کی تھی، ان آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام تراشیاں کرنا اور آپ کو دعوت عذاب اور دعوت بد دعا دینے کا اللہ پاک نے کل ذکر فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے بڑے ان کے ظلم ستم اور اتنے بڑے ان کے جو ہے دعوے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے تحمل سے کام لیا اور اپنی زبان کو بھی ایسے سخت وقت میں جب کہ آپ کو اس بات پر بناگیختہ کیا جا رہا تھا، ابھارا جا رہا تھا کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جو خلاف ادب ہو، لیکن اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ کامل ہوتے ہیں، اللہ کے ہر نبی کامل ہوتا ہے، تو آپ بھی کامل نبی تھے، تو آپ نے ان کا جواب ان کی زبان میں نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا قال انما یاتیکم بہ اللہ، فرمایا میں از خود تو کوئی بات کہتا نہیں۔ ایسے اس سے پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، اس لیے اپنی بات ہی نہیں کی انہوں نے کہا میں آج تو خود کچھ کہتا ہی نہیں، میں تو وہی بات کروں گا جو میرا محبوب کہتا ہے۔ میرے رب نے کہا اے محبوب اے نوح صبر کرو تو میں صبر ہی کروں گا، جب میرا رب کہے گا تو پھر میں جو حکم وہ دے گا میں کروں گا۔ فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، یاد رکھو یہ دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہاں اللہ کے انبیاء کی شان ہے، کوئی یہ مت کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کچھ نہ تھے، جناب کیوں کچھ نہ تھے، یہ اگلا جملہ جو بتا رہا ہے وہ بہت اعلیٰ بات۔ آپ فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا اگر عذاب آئے گا تو میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل 16 آنے یہی بات ہے، عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوگا، لیکن آگے وما انتم بمعجزین، تم یہ کہو نا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اگر میں تم نے عذاب طلب کیا اور عذاب نہ آیا تو تم مجھے جھٹلاؤ گے، تو وما انتم بمعجزین یہ بات کے اندر ایک محبوبانہ بات ہے۔ فرمایا وما انتم بمعجزین، تم یہ مت سمجھنا کہ میرے اللہ کے ہاں میری کوئی بات نہیں چلتی، وما انتم بمعجزین تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر، جب وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ وقال نوح ربی 29 پارے میں وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کہیے سبحان اللہ، یہ اس پہلے جملے کا جواب یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے نا، پہلے تو نہیں نہ اٹھائے، صبر کیے، اور جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے خالی نہیں لوٹائے۔ اب ایک طرف رب کی مخلوق تھی، بھائی ذرا توجہ کرنا، اللہ کے انبیاء کی عزت کتنی ہے بتانا مقصود ہے، اللہ کے انبیاء کی عزت اور وجاہت اللہ کے یہاں کتنی ہے، کتنا مقام ہے ان کا، کہ اتنی ساری مخلوق ہے، روئے زمین پہ مخلوق تھی ساری، لیکن ایک نوح علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ چند آپ کے ماننے والے چند لوگ تھے۔ وہ اللہ کے نبی نے بد دعا جو کی، رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے نبی یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میرے بندے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کر رہے ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی فقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی کافروں کا گھر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو نے ان کو چھوڑا تو یہ پھر بت پرستی عام ہو جائے گی، یہ پھر تیری نافرمانیاں کریں گے۔ نوح علیہ السلام اور یہ سارے کام اللہ کی حکمت سے ہو رہے تھے۔ رب اپنے پیارے نبی نوح علیہ السلام کیونکہ آپ بہت زیادہ گریا کرتے تھے تو اس لیے آپ کا نام نوح ہے، آپ کا اصل نام اور ہے، نوح آپ کا وہ عرفی نام مشہور ہو گیا ہے جی۔ تو آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی مولا برباد کر دے، تو رب نے فرمایا لو پھر برباد کرتے ہیں، اب برباد کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کی قوم کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، آپ کو سبحان اللہ، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، فرمایا وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اے نوح انہ لن یؤمن من قومک، اب آپ کی قوم میں سے کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، آپ کے قوم میں سے کوئی۔ یہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس آیت کی چیز سے بات، قرآن کتنا پیارا ہے جی، ہیں اگر اس کو سمجھو تو بہت کچھ بتاتا ہے، دریچے کھولتا ہے اسلام ایمان کے اور بندے کو اندر سے مسلمان کرتا ہے۔ ہاں جی ذرا کہو نا ذرا سبحان اللہ، انہ لن یؤمن من قومک، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ تو ان پر جبر ہے، پھر
یہ تو ان پر جبر ہو گیا نا، کیونکہ مالک نے کہہ دیا آپ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ ان پر جبر ہوا، ظلم ہوا ان پر، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر اس آیت کا معنی سنیے، اللہ تعالیٰ کو ہم اہل سنت کا جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہم نہ جبر میں ہیں نہ قدر میں ہیں، ہاں جی، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ انسان بالکل بے بس ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، اہل سنت کا یہ عقیدہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان اپنے اعمال کا خود جو ہے بنانے والا ہے، خالق ہے، نہیں ہرگز نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے 1400 سالوں سے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب من بندہ کردار اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کو ازل سے معلوم تھا یہ اپنے اختیار سے، اب بات کیا بن گئی کہ اللہ کو ازل سے معلوم تھا یہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے۔ اگر یہ کہیں گے اللہ کو پتہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ نقص آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نقص والا نہیں ہے۔ لہٰذا بہت پھونک کے قدم رکھنے کی بات ہے، قرآن بھی پڑھو اور قرآن میں نہ پھنس جاؤ گے۔ یہ بھی دیکھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ کوفہ کی ایک مسجد میں گئے، کیونکہ آپ کا دارالخلافہ کوفہ تھا، حکومت آپ کی کوفہ میں تھی، تو آپ ایک مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا ایک بندہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، لوگوں کو تقریر سنا رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تو یہ بتا قرآن کے متشابہات کا بھی تجھے پتہ ہے، اور قرآن کی محکمات آیتوں کا بھی پتہ ہے تجھے، اور قرآن کی منسوخ آیتوں کا بھی تجھے پتہ ہے قرآن کی متشابہات کیا ہیں، محکمات کیا ہیں تجھے ہیں جی؟ تو اس نے کہا جی مجھے اس کا نہیں پتہ۔ آپ سخت ناراض ہوئے، اس کو ممبر سے اتار دیا اور فرمایا تو خود بھی گمراہ ہوا اور جن کو سامنے بٹھایا ان کو بھی گمراہ کیا۔ تو اسی لیے ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا نا، صحیح، جب تک ماہر نہ ہو تو پھر وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں سے دین سیکھنا اتنا اچھا نہیں ہے۔ کیا پتہ کون کیسے بیٹھا، جو کہے ماں تا چسکے چیندی پئی ہے صدی میں جام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بیٹھا کہ باب تشائی کوئی نہیں، نبی تشائی کوئی نہیں، اللہ معاف فرماوے، ہیں نبیوں کی طاقت تو یہی کچھ ہے کہ وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، معاذ اللہ۔ ایسی بکواسیں کرنے والے نوجوانوں، خاص کر آپ یہ کلام ہے، کیونکہ بزرگ تو اس فیلڈ سے گزر چکے ہیں، یہ فتنے اب ہمارے زمانے میں اتنے عروج کو آ گئے ہیں کہ الامان والحدیث۔ اسی لیے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی مستند بندے سے، کیونکہ اگر ہم لوہے کا کام لوہار سے کروائیں گے تو دین کا کام مولوی سے کروائیں گے، توجہ ہوئے تا صحیح، سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو یہاں جو میں عرض کی کہ جناب من یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یؤمن من قومک، کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے پتا تھا یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کو ازل سے پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا اے میرے نوح، کیونکہ انہوں نے ظلم و زیادتی اتنی زیادہ کر لی ہے تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا من قد آمنا، مگر وہ جو پہلے ایمان لا چکے تھے، فلا تبتئس، کہو نا سبحان اللہ۔ اب ایک طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم تباہ ہو جائے، کبھی نہیں چاہتے تھے، ہے صحیح۔ طائف میں میرے آقا کو پتھر مارے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم برباد ہو جائے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے قریب اس قوم پہ رحم فرما، یہ قوم نہیں جانتی میں محمد کون ہوں، سبحان اللہ۔ اس طرح نوح علیہ السلام بھی یہی کہنا چاہتے تھے اے اللہ میں نہیں چاہتا یہ برباد ہو، لیکن ان کے کردار اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب یہ برباد ہونے والے ہیں، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا فلا تبتئس، سونیا غمگین نہ تھی تو غمگین نہ تھی، کیونکہ تیری خوشنودی تو ہم چاہتے ہیں، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اے نبی غمگین نہ ہوئیے جو یہ کردار کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ ہو تو میرے بھائیوں کو سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا اللہ نے فرمایا تعمیر کیجئے، صنعت تعمیر کرنا، فل کا کشتی کو بناؤ، اور یہ کشتی بنانے والے پہلے جوان تھے، ان سے پہلے کشتی نہیں بنی تھی، اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے کشتی بنائی یا کشتی بنائی جاتی تھی تو پھر آپ جب کشتی بنانے لگے تو وہ کہنے لگے نوح یہ کشتی کو بنا رہے ہو، آگے آئے گا انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کا۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے میرے نبی کشتی بنائیے۔ اب کشتی کیسے بنانی تھی؟ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے
اور جبریل آ کے بتلا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کیسے ہے اس کی کیسے بن رہی تھی، اس کا منظر کیا ہے؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ اعین کا مطلب ہوتا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ۔ اب ذرا سنیے، اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کی 3 قسم کی آیتیں ہیں نوجوانوں، قرآن میں کتنی قسم کی آیتیں ہیں؟ 3 قسم کی۔ ایک وہ ہے جو منسوخ ہے، جو منسوخ ہیں ان کو پڑھا تو جائے گا نہ لیکن ان سے کوئی مسئلہ نہیں اخذ کیا جائے گا۔ بہت ساری آیات ایسی قرآن میں اب بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اور کچھ آیات متشابہات جن کو پڑھا تو جائے گا لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور تیسری آیات محکمات، 3 ہیں، مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ 3 قسم کی مقطعات وہ جو الف لام میم جیسے ہیں، اور دوسرے متشابہات جن کو پڑھا تو جائے گا لیکن ان سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا، اور تیسری وہ ہے جن کو پڑھا بھی جائے گا تو ان سے جو ہے محکمات ان کو کہتے ہیں، ان سے عقیدے بھی بنائے جائیں گے۔ اب بھی اعیننا، توجہ ہے صحیح، اب دیکھو نا، ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا ہمارا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ موٹی موٹی بات ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہاں سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی بات تو کی جائے گی لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان کے عقائد اس طرح بیان نہیں کیے جائیں گے جس طرح ہماری مثال ہے، ہماری مثال کی طرح، مخلوق کی مثال کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ نہیں رکھا جائے گا، ہے جی۔ اسی طرح اللہ کے قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان نے عرش پر استوا کیا، ٹھہرا، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر ٹھہرنے کی کہو گے تو رکنے کی جگہ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ ماننا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرشیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرشیں بھی ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی اعیننا کا معنی بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں سے مراد عرفی معنی ہے، یہاں بھی اعیننا سے قبضہ اور حفاظت بھی معنی لیا جائے گا۔ بھی اعیننا، اے نبی بنائیے آپ، دیکھیں گے ہم، سبحان اللہ، اور اپنی نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، حفاظت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ خطاب کیجیے، بات نہ کیجیے اب ظالموں کے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو روایت میں آیا، آپ بڑی روایت ہے اس میں، ایک دو روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ جب کشتی بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، آپ کشتی بنانے لگے تو اس کے لیے پھٹو کی ضرورت پڑی۔ جب پھٹو کی ضرورت پڑی تو اس وقت جو ہے درخت تھا کوئی دریا کے پاس، تو اللہ کے نبی نے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت سے جو ہے نا اس کی کشتی کو بناؤ، اس درخت سے۔ جب آپ کشتی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے تو اس درخت کو اکھاڑ لانے کے لیے بندہ چاہیے تھا۔ ان کی قوم میں ایک بندہ تھا جو بہت بڑی قد و قامت والا تھا اور تھا کافر اور بڑا ہی زور آور آدمی تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا فلاں درخت لیا، اس نے کہا جی میں درخت لے آؤں، بدلہ کیا ملے گا؟ بدلہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو تو طلب کرے وہ دوں گا۔ اس نے کہا نو اے پیارے نو، میں نے آج تک پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، پوری زندگی گزر گئی، اگر آپ مجھے پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے کی شرط پر مجھے بھیجیں تو میں آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا، کھلانا پھر اللہ کا کام ہے، اللہ تجھے کھلا دے گا، میری شرط تیرے ساتھ ہے تو تجھے کھلاؤں گا میں۔ وہ گیا درخت کو اکھیڑ کے لے آیا، جب آ گیا آپ کے پاس تو آپ نے اسے ایک روٹی دے دی۔ وہ جو منو کھا کے سیر نہیں ہوتا تھا، ایک روٹی دی، روٹی کو دیکھا کہنے لگا یہ بھی دھوکا کرتے ہو، ایک روٹی کے ساتھ ہمیں رجاتے ہو، کہو نا سبحان اللہ، ہمیں ایک روٹی کے ساتھ رجاتے ہو۔ آپ نے فرمایا پہلے تو اپنے انداز سے کھاتا تھا، آج ہمارے انداز سے کھا، پہلے اپنے طریقے سے کھاتا تھا، آج ہمارے طریقے سے کھا۔ نوجوانوں بچے سنو ذرا، کھا آج ہمارے۔ اس نے کہا جی کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا یہ ایک روٹی ہے، کھا، ایک روٹی سے کھا، اور پہلے تو کچھ کلمے پڑھ۔ اس نے کہا کون سے کلمے؟ آپ نے کہا نا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے جو کبھی سیراب نہ ہوا تھا، کبھی پیٹ بھر کے سیر ہو کے نہیں کھایا تھا، جب آپ نے اس کو روٹی دی کہا پڑھ بسم اللہ، چاہے مانے یا مانے نام تو لے نا۔ سبحان اللہ، بس اس نے نام لیا، اس نے صرف نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک روٹی کھائی، ابھی پوری بھی، پھر دینے والا بھی اللہ کا نبی ہو صحیح، دینے والا بھی تو چاہیے نا، ہے جی، نگاہ بھی تو ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام
اللہ کی عطا سے نگاہ بھی فرما رہے تھے، اس کا دل بھی بھر رہے تھے، وہ روٹی پوری نہ کھائی، کہنے لگے نو پتہ نہیں کیا ایسا کمال کیا ہے، پہلے منو من کھا جاتا ہوں پتہ نہیں چلتا، آج ایک روٹی پوری نہیں کھائی بھر گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب یہ اللہ کی قدرت ہے، ہاں جی۔ اور جب آپ بنا رہے تھے، اس کے پھٹے بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے بڑی بڑی باتیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ بنا رہے تھے پھٹے، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی پھٹے بناتے جاؤ، نبیوں کے نام گنواتے جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک پھٹے پہ آدم کا نام، دوسرے پہ شیس کا نام، تیسرے پہ نوح کا نام، چوتھے پہ ادریس، یونس، یوسف، بس یوں سونو کی لین لگی۔ سبحان اللہ، جناب جیڑے پھٹے دے اتے اللہ دے نبی دا صرف نہ آوے، او پھٹا کر کٹی دینا تے جتا آمنہ دے لال دی محبت کھڑی ہوئے، سبحان اللہ، جڑا نبیوں دا امام ہے ایسے فرمایا ہر ایک نام پھٹے میں نام لکھو، لکھتے گئے بناتے گئے جو اللہ نے چاہا، اللہ کے نبیوں کے نام لکھتے گئے، کشتی بہت بڑی بنا لی، آخر میں 4 پھٹے بچ گئے اور کشتی بھی بچ گئی 4 پھٹوں کی۔ عرض کی مولا کریم آمنہ کے لال پہ اختتام کر دیا، جو کہتے ہیں نبی ہمارا آخری نے، انہیں کہ ظالمہ تو کہتا ہے کچھ نہیں، وہاں نوح علیہ السلام بیٹھے کہہ رہے ہیں آخری نبی محمد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے عرض کی مولا 4 پھٹے باقی بچ گئے اور کشتی میں 4 کی جگہ باقی ہے، کیا کروں اب ان پھٹوں پہ کن کے نام لکھوں؟ فرمایا میرے یار دے 4 یار ہیں نا، خوش نہیں ہوتے یار، سبحان اللہ، میرے نبی کے 4 یار ہیں نا، اے نوح کشتی بچانا چاہتے ہو سارے نبیوں کا نام لکھو، ساتھ میرے نبی کے 4 یاروں کا نام لکھو، کیونکہ میرے نبی نے ان کو خاص کہا ہے، تو اسی لیے جب ان کو آپ لکھو گے کشتی مکمل اور تکمیل بھی ہو جائے گی، باقی بھی بچ جائے گی۔ آپ نے وہ 4 نام لکھ دیے، آخری کا نام آہو کہو سبحان اللہ۔ کشتی کا پہلا نام آدم تھا اور کشتی کے پھٹے پہ آخری مہر جو لگ گئی، یا علی مشکل کشا کی لگ گئی، اور میں کیوں نہ علی علی کراں کہ جائے نوح دی کشتی کو بچواون دا سبب بنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے میرے نبی ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی کو بنائیے اور ہماری حفاظت میں بنائیے، ہماری وحی کے مطابق بنائیے، جبریل آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، آپ اس کے ساتھ مل کے کشتی کو بنائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن ظالموں نے آپ کی بے ادبی کی ہے اب ان کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی ہے جن سے آپ راضی نہیں، میں راضی نہیں۔ جو کہتے ہیں نا اللہ کے نبیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو پھر قرآن کو کیا کہو گے تم؟ اللہ اکبر۔ انہم مغرقون، بس اب یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے ایمان کو جلا عطا